مشہور شاعر ہیں ابوالقاسم فردوسی، ان کی جو طویل نظم ہے جسے انگریزی میں ایپک کہا جاتا ہے، شاہ نامہ، اس کا ایک چیپٹر ہے رستم السوداء، تو اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ بڑا مشہور پہلوان تھا رستم نامی ایران کا، وہ سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ ایک چراگاہ میں اس نے گھوڑا چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود سستانے کے لیے سو گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا وہاں پر موجود نہیں تھا، تو وہ متفکر ہوا، پریشان ہوا، اور اس کا گھوڑا جو ہے وہ رخش اس کا نام تھا، اور بڑا ایک کہہ سکتے ہیں جس کو کہ یعنی اعلیٰ نسل کا وہ گھوڑا تھا، اور اس سے بڑی محبت وہ کرتا تھا۔ تو اس نے چند آدمی وہاں سے گزرے، ان سے پوچھا کہ جی آپ لوگوں نے کوئی اس طرح گھوڑا دیکھا ہو؟ تو انہوں نے اسے بتایا کہ جی 2 بندے تھے اور وہ اس طرف آپ کا گھوڑا لے کے جا رہے تھے۔ تو ایران کے ساتھ جو دوسری سلطنت تھی وہاں اس کا نام تھا توران، اور اقبال نے بھی ایران اور توران کا ذکر کیا ہے، دونوں کی سرحدیں ملتی تھیں۔ تو اس میں اس طرف وہ چل پڑا، تو سمنگان جو ہے اس کا صوبہ تھا، قریبی جو سرحدی صوبہ تھا، تو اس کی حدود میں وہ جب داخل ہوا تو لوگوں نے اسے پہچان لیا، اور چونکہ توران کی اور ایران کی آپس میں مخاصمت بھی تھی، لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھی، یعنی دشمن اسٹیٹ تھے ایک دوسرے کے وہ دونوں، تو لوگوں نے اس کو پہچان لیا، دیکھا کہ بھئی یہ تو ایران کا مشہور پہلوان ہے اور اس طرف آ رہا ہے۔ وہ سیدھا گورنر جو تھا اس وقت سمنگان کا، وہاں ان کی محل میں گیا، اس نے اس کا بڑا استقبال کیا، بڑی آؤ بھگت کی۔ وہ کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کے لوگوں نے میرا گھوڑا چوری کیا ہے، تو یا تو آپ گھوڑا دے دیں، ورنہ اس پہ تو پھر کام خراب بھی ہو سکتا ہے، جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو گورنر نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ رہیں، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں اس کو جلد ہی کھرا میں نکلواتا ہوں اور پتہ کرواتا ہوں کہ گھوڑا کس کے پاس ہے، اور آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ اس رات اس کے لیے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا، دعوت کی گئی، اور وہ جب سونے کے کمرے میں گیا، رات کو لیٹنے ہی والا تھا، لیٹنے لگا، تو ایک اجنبی لڑکی، ایک نوجوان عورت اس کے کمرے میں داخل ہوئی، خوابگاہ میں، تو وہ ایک دم خوفزدہ ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی نوکرانی بھی تھی۔ اس نے کہا جی میرا نام تہمینہ ہے، اور میں شاہ سمنگان کی بیٹی ہوں، اور میں نے سنا تھا تمہارا نام، تو آج میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، وہ شجاع، وہ بہادر، جس کے قصے جو ہے وہ دشمن ملکوں میں بھی اور اڑوس پڑوس کے جو علاقے ہیں ان میں بھی ہے۔ تو تم تو بڑے وجیح ہو، بہادر ہو، خوبصورت بھی ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے آج تک کوئی بھی پسند نہیں آیا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو اس طرح نہیں کر سکتا، تمہارے باپ کی رضامندی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اس دوران جو ہے وہ اس کا باپ بھی آ جاتا ہے تہمینہ کا، چنانچہ ایجاب و قبول کے بعد دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن گھوڑا برآمد ہو جاتا ہے، چور پکڑے جاتے ہیں۔ تو وہ واپسی کی تیاری جب کرنے لگتا ہے تو تہمینہ کو ایک مہرہ دیتا ہے، ایک لاکٹ دیتا ہے
کہ اگر میری بیٹی پیدا ہو تو اس کے گلے میں یہ باندھ دینا، اور اگر بیٹا میرا پیدا ہو تو اس کے بازو پر یہ بازو بند کے طور پر اس کو نشانی کے طور پر باندھ دینا۔ تو وہاں سے وہ رخصت ہو کے آ گیا، اس کو وہ ساتھ نہیں لایا تہمینہ کو۔ اب چونکہ رزمیہ ہے، اس میں سوال نہیں اٹھائے جا سکتے، اٹھائے اگر سوال تو اس کا یہی جواب ہے کہ شاید وہ دشمن کے علاقے کی رہنے والی عورت تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اس طرح کی ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ اگر مخاصمت ہو تو ان شادیوں کو بھی شکوک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو بھی وجہ ہو، بہرحال فردوسی نے اس کو وہاں نہیں رہنے دیا، اور وہ 1-2 دن کی دلہن رہی، اور اس کے بعد یہ واپس آ گئی۔ توران کے بادشاہ کا نام افراسیاب تھا، اور اس وقت جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا نام کیکاؤس تھا، اور شاہ کیکاؤس، شاہ کیکاؤس بھی اس کو کچھ لوگوں نے لکھا ہے۔ تو یہ آگے اپنے اس ملک میں، اور بات جو ہے وہ رات کئی بات گئی، لیکن وہ امید سے ہو گئی تہمینہ، اور اگلے سال ہی اس کو بیٹا عطا ہوا جس کا نام اس نے رکھا سہراب۔ اب سہراب جو ہے وہ چونکہ ایک بہادر آدمی کا بیٹا تھا، بڑا اس کے اندر یعنی جو جینیٹک جو خوبیاں تھیں وہ تو اس میں تھیں، پھر اس کا جو نانا تھا وہ گورنر تھا، چنانچہ وہ تمام جو فن حرب کی خوبیاں ہیں اور وہ جو ہنر ہیں سارے، ان سارے ہنر اور وہ جو ٹیکنیکس تھیں ساری اس نے سیکھ لی۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے ماں سے یہ سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پڑوسی ملک پر اگر میں فوج کشی کروں تو اس دوران جو ہے چونکہ میرا باپ بھی وہاں ہے تو وہ بھی میرے ساتھ ہو جائے گا، تو ہم مل کر جو ہے وہ پھر دشمن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائیں گے، اور اسی بہانے مجھے اپنا باپ بھی مل جائے گا۔ اس نے بتا دیا جی تمہارا باپ کا نام جو ہے یہ رستم ہے، اور وہ ایران کا بہت بڑا پہلوان ہے، جنگجو ہے، پلر ہے ایرانی سلطنت کا۔ چنانچہ وہ ماں نے تو اس کو منع کیا کہ اگر اس طرح سے تم کرو گے تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، وہاں بڑے بڑے سورمار رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا، اور اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ جب اس توران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ہمارے صوبے میں سے ایک نوجوان ہے جو وہاں جانا چاہتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ رستم کا بیٹا ہے، چنانچہ اس نے ایک دستہ روانہ کیا۔ ہومان اس کا ایک اور کمانڈر تھا، اس کو یہ کہہ کر 2 اس نے کمانڈر اپنے ساتھ بھیجے، ایک کا نام ہومان تھا۔ ہومان کو اس نے بتایا کہ تم نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ رستم سے نہ ملنے پائے۔ تو چنانچہ وہ دستہ بھی لے کر آ گیا، اسے کہا جی کہ بادشاہ کو پتہ چلا ہے، وہ بڑا خوش ہے، تم جاؤ اور ایران پہ حملہ کرو۔ چنانچہ وہ جب داخل ہوتا ہے وہاں ایران کی سرحد پر، تو وہاں پر اس کو ایک قلعہ ایک اس کو نظر آتا ہے، پہلی اس میں سفید قلعہ۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں اس قلعے کو فتح کر لوں تاکہ پھر آگے چلنا جو ہے وہ آسان ہو، جیسے دوسرے ملکوں کی چوکیوں پر علاقوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے جب پیش قدمی جب ایڈوانس کرتی ہے فوج۔ لیکن وہاں پر جو قلعے کے اندر سپاہی تھے، ان کا جو کمانڈر تھا وہ مقابلے کے لیے باہر آیا، اور اس نے آ کر اس کو کہا کہ بھئی تمہاری یہ جرت
کیسے ہوئی کہ تم نے ایران میں سرحد کے اندر آ گئے ہو؟ اور چنانچہ یہ یہاں پر ایک موڑ آتا ہے جہاں لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔